السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین، ابھی جس آیت کی تلاوت کی گئی ہے یہ دوسرے پارے سورہ بقرہ کے 30ویں رکوع کی آیت ہے۔ گزشتہ جو آیتیں گزری ہے اس کے اندر ایک مسئلہ، ایک حکم یہ تھا کہ رضاعت یعنی طلاق کے بعد یا پھر جو ہے عدت، وفات کی عدت کے بعد بچے کو جب دودھ پلایا جائے گا تو اس کا مسئلہ ذکر کیا گیا تھا، جس کو رضاعت کہتے ہیں۔ تو دودھ پلانے کے تعلق سے مسائل ہیں، ان میں سے کچھ اہم باتیں آج بھی کچھ سن لیجئے کہ دودھ پلانے کی مدت کتنی ہے، جس سے جیسا خونی رشتے جیسا قائم ہوتے ہیں ویسے ہی بچپن میں اگر کسی بچے کو دودھ پلایا جائے تو اس سے بھی دودھ کا رشتہ قائم ہوتا ہے، اور جب دودھ کا رشتہ قائم ہوتا ہے تو ان سے نکاح کرنا حرام ہو جاتا ہے۔ جیسا خونی رشتوں میں بھائی بہن کا رشتہ ہوتا ہے اور ماموں بھانجی کا رشتہ ہوتا ہے، جیسا یہ رشتے قائم ہوتے ہیں خونی رشتے، تو اسی طرح سے دودھ پینے کے دوران بھی بچپن میں یہ رضاعت والے رشتے قائم ہو جاتے ہیں۔ تو اس کی مدت 2 سال تک ہے، جس کے دوران بچے کی عمر جو 2 سال پیدا ہونے سے لے کر 2 سال کے دوران دودھ پلایا جائے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 2.5 سال بتلائی ہے۔ تو الغرض 2.5 سال کی مدت کے دوران، بچے کی 2.5 سال کی مدت کے دوران کبھی ایک دن یا ایک مرتبہ یا ایک قطرہ بھی اگر بچے کو دودھ پلایا گیا اور وہ حلق سے نیچے اتر گیا تو اب اس سے دودھ شریک رشتہ قائم ہو جاتا ہے دودھ پلانے والی ماں سے۔ اب اس کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ اصول اور فروع یعنی کون سے رشتے حرام ہوتے ہیں، یہ چیز کو سمجھ لیجئے کہ جب کسی عورت نے بچے کو 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ یا پھر جتنے مرتبہ بھی 2.5 سال کی عمر کے اندر اگر پلایا، ایک قطرہ بھی اگر اس نے پلا دیا، حلق سے نیچے اتر گیا، تو پھر اس سے دودھ شریک رشتہ قائم ہو جاتا ہے، جس کو رضاعت والا رشتہ کہا جاتا ہے۔ اب اس سے کون سے رشتے حرام ہوتے ہیں، تو اب وہ سنیے، اصول اور فروع۔ اصول کس کو کہا جائے گا کہ جو دودھ پلانے والی عورت ہے، دودھ پلانے والی جو عورت ہے، اس کے ماں باپ، اس کے دادا دادی، نانا نانی، اوپر تک جو سلسلہ جہاں سے یہ آیا، جہاں سے یہ عورت آئی ہے، تو اس کے رشتے تمام اصول کہلاتے ہیں، اوپر والے۔ فروع کون کہلاتے ہیں؟ فروع وہ رشتے کہلاتے ہیں جو اس عورت سے، دودھ پلانے والی عورت سے جو اولاد ہوئی ہے، اس کی اولاد، بیٹا بیٹی، نواسے نواسیاں، پوترا پوتری، نیچے تک جہاں تک بھی سلسلہ جائے گا، یہ تمام تر رشتے اصول اور فروع کہلاتے ہیں۔ اسی طرح سے اس عورت سے دیگر بچوں نے بھی بچپن میں دودھ پیا تھا تو وہ بھی اس کے دودھ شریک رشتہ دار بن جاتے ہیں، رضاعی بھائی بہن بن جاتے ہیں، تو ان سے بھی رشتہ کرنا حرام ہو جاتا ہے۔ اب اس میں یہ بات بھی یاد رکھنی ضروری ہے کہ جب بچپن میں کسی کو دودھ پلایا گیا تو یہ چیز واضح طور پر لوگوں میں، رشتہ داروں میں بیان کر دی جائے، اس کو چھپانا نہیں ہے، کیونکہ آگے چل کر جب شادی بیاہ کا معاملہ ہوگا یا دیگر کوئی ایسے معاملات پیش آئیں گے تو ان میں رشتوں کو دیکھا جاتا ہے۔ تو لہذا جب بچپن میں کسی کو دودھ پلا دیا گیا ہے تو اس کو صاف طور پر بیان کر دیا جائے کہ فلاں نے فلاں کو دودھ پلایا تھا بچپن میں 2.5 سال کی عمر کے اندر۔ اب اور ایک مسئلہ یہ بیان کیا گیا تھا گزشتہ آیت میں کہ
کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو اب وہ بیوہ عورت کتنی مدت تک انتظار کرے، اس کو عدت گزارنا ہے 4 مہینے 10 دن اس بیوہ کو عدت گزارنا ہے، اور اس کے بعد وہ جس سے چاہے نکاح کر سکتی ہے۔ اب یہ عورت جس سے شوہر اس کی شادی ہوئی تھی، چاہے وہ عورت اور مرد کا دلہا دلہن کا ملاپ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، دونوں صورتیں ہیں، چاہے ملاقات ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، بہرحال خالی شادی ہوئی تھی، ابھی دلہا آنے والا تھا کہ اس کا اچانک انتقال ہو گیا، تو ایسی صورت میں بھی اس نئی نویلی دلہن کو بھی 4 مہینے 10 دن عدت گزارنا لازم ہے۔ اگر بڑھاپے کی عمر میں اس کے شوہر کا انتقال ہوا، بوڑھی عورت ہے، اس عمر میں اس کے شوہر کا انتقال ہوا، تو اس بوڑھی عورت کو بھی 4 مہینے 10 دن عدت گزارنا لازم ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا ہوا حکم ہے۔ اب اس میں گزشتہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ 2 حکمتیں اس کے اندر پوشیدہ ہیں۔ ایک حکمت تو یہ ہے کہ اگر اس کے پیٹ میں کوئی بچہ ہے تو معلوم ہو جائے گا یہ ٹائم کے اندر عدت کے دوران۔ دوسری حکمت یہ بتلائی گئی، دوسری وجہ یہ بتلائی گئی کہ یہ عورت جو بڑھاپے کی عمر میں پہنچ چکی ہے، اتنے سال اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزاری، اب اس کا رفیق حیات اب اس دنیا سے چل بسا ہے، تو لہٰذا یہ 4 مہینے 10 دن یہ سوگ منائے گی۔ دیگر جو رشتہ دار ہیں ان کے لیے صرف 3 دن سوگ منانا ہے، مرنے والے کا غم منانے کی صرف 3 دن تک اجازت ہے، لیکن جو عورت ہے، جو بیوی ہے، وہ اپنے شوہر کی عدت جو گزارے گی بیوہ، تو لہٰذا 4 مہینے 10 دن اس کو سوگ منانا ہے۔ اب اس دوران میں، عدت کے دوران میں، عدت وفات کے دوران میں وہ کہیں پر بھی نہیں جا سکتی، بناؤ سنگھار نہیں کر سکتی، جو بھی خوبصورتی کی جو چیزیں ہو سکتی ہیں، مہندی وغیرہ، جو چیزیں عورت کے لیے عام حالتوں میں جائز ہیں، تو یہ عدت وفات کے دوران اس کو کرنا ناجائز ہے، وہ نہیں کر سکتی۔ اسی طرح سے تیل ڈالنے کے متعلق بھی اختلافات بیان کیے گئے ہیں، البتہ سر میں اگر درد ہوتا ہے، اگر تیل نہیں ڈالے گی عورت، سر میں درد ہوتا ہے، تو لہٰذا اس صورت میں اس کو ڈالنے کی اجازت دی گئی ہے، ورنہ عدت وفات کے دوران سر کو تیل بھی نہیں ڈال سکتی۔ بطور دوا کے سر میں درد کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے جب ڈال سکتی ہے، اس کی گنجائش ہے۔ تو الغرض بیوہ کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے، اور طلاق شدہ عورت کی عدت جو اس کو گزارنا ہے 3 پیریڈز ہیں، جو لگ بھگ موٹے حساب میں دیکھا جائے تو 3 مہینے کے قریب قریب ہوتے ہیں۔ اب اس میں ہم یہ بھی بیان کر چکے ہیں کہ اگر بیوہ عورت یا مطلقہ عورت پریگننٹ نکل آئی، وہ پریگننٹ تھی، تو اب اس کی عدت بدل جائے گی، جب بچہ جنے گی، جب ڈیلیوری ہوگی، تبھی اس کی عدت مکمل ہوگی۔ اب چاہے 9 مہینے ہو یا 8 مہینے ہو یا پھر 6 مہینے کیوں نہ ہو جائے، یا پھر پریگننٹ ہی تھی کہ شوہر کا انتقال ہو گیا، اب دوسرے دن ہی بچہ پیدا ہو گیا، تو لہٰذا اب اس کی عدت ختم ہو چکی، اب اس کو 4 مہینے 10 دن عدت گزارنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ پریگننٹ کا معاملہ کچھ اور ہے۔ تو الغرض اب اس آیت کے بعد بڑی اہم بات عورت کے تعلق سے یہ بات بھی ذکر کی جا رہی ہے کہ جب بیوہ عورت یا پھر مطلقہ عورت اپنی عدت کا ٹائم گزار رہی ہے، تو کیا اس دوران میں کوئی آدمی نکاح کا پیغام بھیج سکتا ہے یا نہیں، اس کے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان سنیے کہ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ، یعنی اور اس بات میں تم پر کچھ گناہ نہیں کہ اشارے کنایہ میں ان بیوہ عورتوں کو نکاح کا پیام دو، یا نکاح کے خیال کو اپنے دل میں چھپائے رکھو۔ یہاں پر بڑی اہم بات ذکر کی گئی ہے، اس کے اندر 4 باتیں شامل ہیں، 2 زبان سے ہیں، 2 دل سے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو بیوہ عورت ہے یا کوئی طلاق کی عدت گزار رہی ہے مطلقہ عورت، تو اس دوران صراحتاً کھلم کھلا کوئی بھی آدمی اس عورت کو نکاح کا پیغام نہیں دے سکتا، یہ ناجائز ہے۔ کھلم کھلا اشارتاً، کنایتاً،
اگر وہ نکاح کا پیغام بھیجے گا تو اور صورتیں اس کی گنجائش ہے، جو کہ یہ دو زبان سے عمل ہوتا ہے، یعنی زبان سے کھلا کھلا نکاح کا پیغام عدت کے دوران نہیں بھیج سکتا، اشارتاً کنایتاً، یعنی اشارے میں، یعنی میرے گھر میں اگر اس قسم کی خاتون ہوگی تو میرا گھر بھی جنت نما ہوگا، فلاں جو بھی اشارہ ہو سکتا ہے، کنایا ہو سکتا ہے، اس دور پر اگر چھپتے چھپاتے اس طرح سے اگر وہ پیشکش کرے گا، نکاح کا پیغام دے گا تو اس میں کوئی حرج نہیں، یہ زبانی بات ہے۔ دوسری بات جو کہ دل سے تعلق رکھنے والی ہے، دل میں اگر اس نے یہ خیال کر لیا کہ میں عدت کے دوران میں اس سے نکاح کر لوں گا، میں عدت کے دوران میں اس سے نکاح کر لوں گا، تو یہ برا ارادہ رکھنا بھی عدت کے دوران کے تعلق سے یہ ناجائز ہے۔ دل میں اگر ایسا خیال بھی لا رہا ہے کہ میں اس کے ٹائم جو عدت کا چل رہا ہے اس میں اس سے نکاح کر لوں گا، نکاح کا پیغام بھیجوں گا، یہ سوچنا بھی اس کے لیے ناجائز ہے، درست نہیں ہے۔ البتہ یہ دل میں خیال کر سکتا ہے کہ جب اس کی عدت کا وقت مکمل ہو جائے گا تو میں اس سے نکاح کروں گا، اس کو نکاح کا پیغام بھیجوں گا، یہ دل میں خیال کرا ہے، ارادہ کیا ہے، تو پھر یہ جائز ہے عدت کے بعد۔ اور یاد رکھ لیجئے کہ عدت کے دوران نکاح کا پیغام بھی نہیں بھیجنا ہے کھلا اور نہ ہی نکاح کرنا ہے، اگر نکاح کیا جائے گا تو پھر وہ جائز نہیں ہوگا، تو لہذا عدت کے دوران نکاح نہیں کر سکتے۔ اب مزید دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ بڑی اہم باتیں ذکر فرما رہا ہے اسی تعلق سے کہ علم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا تواعدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا، یعنی اپنے دل میں چھپائے رکھو، اللہ جانتا ہے کہ تم ان عورتوں کا ذکر مذکور کرو گے، لیکن ایسا نہ ہو کہ چوری چھپے ان سے نکاح کا وعدہ کر بیٹھو۔ ہاں اگر دستور کے موافق بات کر لو تو کچھ حرج نہیں۔ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، اور جب تک عدت پوری نہ ہو جائے نکاح کا پختہ ارادہ نہ کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ، اور یقین رکھو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ کو سب معلوم ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، تو اس سے ڈرتے رہو، فَاحْذَرُوهُ، تو اس سے ڈرتے رہو، اور یقین رکھو کہ اللہ بخشنے والا اور بردبار ہے، حلیم ہے۔ یہاں پر یہ چیز بھی بتلا دی گئی ہے کہ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس بیوہ خاتون کو نکاح کا پیغام بھیجے گا تو اس سے ہوتا کیا ہے، یہ بے مروتی ہوتی ہے کہ وہ مرنے کا ہی انتظار کر رہا تھا اس کے شوہر کا، تو یہ بالکل بے مروتی کہلاتی ہے اور اس کے اندر کوئی غیرت نہیں ہے، تو لہذا یہ چیز ہے۔ اسی طرح سے بیوہ خاتون بھی عدت کے دوران کسی مرد سے نکاح کا پیغام نہیں بھیج سکتی، اگر ایسا کرتی ہے تو یہ بھی چیز اس کے لیے ناجائز ہے، اور یہ چیز مرنے والے شوہر سے بے وفائی میں شمار ہوگی کہ یہ عورت، یہ بیوی اپنے شوہر کے مرنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اور اسی طرح سے کوئی مرد بھی اس بیوہ خاتون کو نہ نکاح کا پیغام بھیجے اور نہ ہی کوئی وعدہ کرے کہ تم جب عدت گزار لو گی تو میں تم سے شادی کر لوں گا، نکاح کر لوں گا، تو ایسا نہ کھلا وہ وعدہ کرے اور نہ ہی چھپتے چھپاتے کوئی ایسا اس قسم کا وعدہ کرے، تو وعدہ کرنا بھی اس کے لیے ناجائز ہے، نکاح کا پیغام بھیجنا بھی اس کے لیے ناجائز ہے۔ اور اس کے تعلق سے کہ میں عدت کے دوران نکاح کر لوں گا، اس قسم کا خیال کرنا بھی یہ چیز ناجائز ہے، اور اللہ رب العزت اس سے منع فرما رہا ہے، اور یہ صاف بتلا رہا ہے کہ دلوں کی حالت لوگوں سے تو چھپ سکتی ہے، لوگوں سے آپ دل کے خیالات کو چھپا سکتے ہیں، دل کے ارادوں کو چھپا سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے کوئی معاملہ چھپنے والا نہیں۔ آپ دل میں جو ارادہ کر لیں گے، جو خیال کر لیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو بخوبی جانتا ہے، اور لہٰذا اللہ تعالیٰ ہم کو آگاہ کر رہا ہے کہ تم اس قسم کے حرکات سے بچو۔ اور یہ یاد رکھ لو کہ اگر کسی نے یہ برا ارادہ کر لیا تھا کہ عدت کے دوران اس نے یہ سوچ لیا کہ میں فلاں عورت سے اب نکاح کر لوں گا، اگر اس نے اس قسم کا خیال کر لیا تھا تو اس بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ سے معافی مانگے،
وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے کہ مولا یہ میں نے خیال کر بیٹھا ہے، مولا مجھ کو معاف کر دے. تو اسی لیے بتلا رہا ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ، کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے. اگر اس قسم کا خیال کسی نے کر لیا تھا تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. حلیم، اللہ تعالیٰ بردبار ہے کہ اگر ہم اس قسم کا کوئی گناہ کر بیٹھے، اس قسم کے برے خیالات اپنے اندر لے آئیں تو اللہ تعالیٰ فوری پکڑ نہیں فرماتا، فوری سزا نہیں دیتا، بلکہ موقع دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے تاکہ ہم سدھر جائیں. آگے بھی یہی سلسلہ ہے طلاق کے تعلق سے، انشاءاللہ اور باتیں آئندہ ذکر کی جائیں گی. وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.